السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ الحمدللہ آج ہم لوگ چوتھے رمضان میں داخل ہو چکے ہیں اور چوتھا روزہ ہم لوگوں نے رکھ لیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے کام میں ہم لوگوں کو توفیق کے ساتھ ساتھ مزید طاقت و قوت بھی عطا فرمائے، اور پورے رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیر و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹ لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے سورۃ الحج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73-74 یعنی 73 اور 74 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، آیتوں پر گفتگو کرنے سے پہلے قرآن و حدیث کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیکیاں بندوں کے لیے مقرر فرمائی ہے، ان نیکیوں میں سب سے عظیم اور سب سے اعلیٰ جو نیکی ہے وہ توحید یاد رکھیے گا۔ توحید ایسی نیکی ہے کہ اگر وہ نیکی انسان کے پاس ہے تبھی اس کے دوسری نیکیاں قابل قبول ہوں گی۔ کل جو آپ کے سامنے درس پیش کیا گیا تھا اس میں اسی توحید کے بارے میں بیان کیا گیا تھا، اور جتنے بھی گناہ ہیں اس روئے زمین پر جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو منع فرمایا ہے، ان تمام گناہوں میں سب سے بدترین اور سب سے جو گرا ہوا گناہ ہے وہ شرک ہے، یاد رکھیے گا۔ شرک سب سے گرا ہوا گناہ ہے، سب سے بدترین گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا توحید کی عظمت کو، اس کی رفعت کو، اس کے عظمت کو، اور وہ انسان کے لیے کتنا ضروری ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اسلوب اور انداز میں بیان فرمایا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جا بجا شرک کتنا بدترین جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کتنا گھناؤنا جرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اس بات کو جا بجا بیان فرمایا ہے کہ شرک بدترین جرم ہے، اور اگر کسی آدمی کے اندر شرک کی کوئی بھی قسم پائی جاتی ہے، اگر کسی انسان کے اندر شرک کی کوئی بھی قسم پائی جاتی ہے تو اس شرک کی موجودگی میں اس کا کوئی بھی نیک عمل رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ یہ جو دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ان دو آیتوں میں سے جو پہلی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 73، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی قباحت کو، اس کے بودا پن کو، اور یہ کتنا گھٹیا جرم ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الناس، کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یا ایھا الناس۔ آپ قرآن کریم میں جا بجا دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس نہیں کہا ہے، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روئے زمین پر چاہے کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو، کسی بھی زمانے میں پیدا ہوا ہو، وہ چاہے کیسی بھی فکر کیوں نہ رکھتا ہو، اگر اس کے اندر شرک ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا مجرم ہے وہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، تاکہ تمام لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے، تمام لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ شرک کتنا گھٹیا اور کتنا ہلکا جرم ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس، لوگو، ضرب مثل فاستمعوا له، تمہارے لیے ایک مثال بیان کیا جا رہا ہے، کان لگا کر کے سنو۔ فاستمعوا له کا مطلب کیا ہے؟ اس مثال کو کان لگا کر کے سنو۔ فاستمعوا له، ضرب مثل فاستمعوا له، تمہارے سامنے ایک مثال بیان کیا جا رہا ہے، اس کو خوب غور سے کان لگا کر کے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ ابھی جو انسان ہے، کوئی بھی انسان، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، کوئی بھی انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک
تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اب جن کو پکارتے ہو، ابھی بہت سارے انسان کیا کرتے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں، بتوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا دیوی ماں یا دیوتا کہتے ہیں نا، بہت سارے لوگ جو ہے قبر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا فلاں بابا یا پیر بابا. بہت سارے لوگ جو ہے پیپل کے درخت کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، یا پیپل، اے پیپل میاں بولتے ہیں نا. سورج کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، چاند کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یا ایھا الناس، لوگو ضرب مثل فاستمعوا لہ، تمہارے لیے ایک مثال بیان کیا جا رہا ہے، خوب غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو، چاہے وہ قبر میں لیٹا ہوا بابا ہو، چاہے وہ مٹی پتھر کے بت ہوں، چاہے وہ پیڑ پودے ہوں، چاہے وہ سورج چاند ستارے ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، ایک مکھی بھی وہ پیدا نہیں کر سکتے اگر وہ سب کے سب مل جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور ہر چیز کو پیدا کرنے پر اللہ کمپلیٹلی قادر ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ سب کے سب اگر مل بھی جائے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. یہاں پر مکھی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ مکھی حقیر ترین چیز ہے اور انسان کو اس سے گھن بھی آتی ہے، اور اتنی حقیر چیز ہے کہ انسان اگر ایک بار ایسے ہاتھ ڈالے تو مکھی مر بھی جاتا ہے. مرتا ہے نا، مکھی مارنا کہتے ہیں نا، مکھی مارنا، وہ مکھی مر بھی جاتا ہے، اتنا حقیر چیز ہے. اللہ نے فرمایا کہ اتنی جو حقیر چیز ہے، اگر اس روئے زمین پر اللہ کو چھوڑ کر جتنے جھوٹے معبودوں کو پکارا جاتا ہے، اگر وہ سب کے سب اکٹھا ہو جائیں، ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے لگے، اور سپورٹ کرتے ہوئے اگر وہ چاہے بھی تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. سوچئے کتنا گھٹیا ہے شرک. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا ہے کہ ایک آدمی جب اللہ کو چھوڑ کر کسی بت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کسی جھاڑ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کو اپنا معبود سمجھ کر کے، کسی مزار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کو اپنا جو ہے مشکل کشا حاجت روا سمجھ کر کے، تو وہاں پر سب سے پہلا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اس سے کمزور سمجھتا ہے کہ ہم اس سے کمزور ہیں، اسی لیے تو مانگ رہے ہیں نا. ہم اللہ کے سامنے جو ہاتھ پھیلاتے ہیں کیوں پھیلاتے ہیں؟ کیونکہ ہم کمزور ہیں. ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو اللہ ہماری مرادوں کو پوری فرما دے گا. ویسے ہی غیر اللہ کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو کمزور کہتے ہیں نا کمزور. لیکن اللہ نے یہ فرمایا کہ یہاں پر صرف وہی کمزور نہیں ہے بلکہ جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی انتہا درجے کا کمزور ہے. کیسے کمزور ہے؟ اللہ نے مزید مثال بیان فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. یہ جو اللہ کو چھوڑ کر لوگ بتوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یا مزاروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور بتوں کے سامنے، مزاروں کے سامنے یا پھر کسی بھی دوسری چیز کے سامنے جو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، چڑھاتے ہیں نا، لڈو چڑھاتے ہیں، پیڑا چڑھاتے ہیں، مٹھائی چڑھاتے ہیں، فلاں فلاں چیز چڑھاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اگر ان چیزوں میں سے ایک حقیر مکھی کچھ حقیر چیز اگر لے کر کے بھاگے، اس کو بھی وہ روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. ابھی دوسروں کو چھوڑ دیجئے، ہم لوگ جاندار ہیں. اگر ہمارے سامنے کوئی سامان پڑا ہو اور کوئی مکھی آئے اور اگر اس میں سے کوئی سامان لے کر کے بھاگے، ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں پکڑ سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اتنے کمزور ہو. اللہ نے مزید آگے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. اگر مکھی ان کے سامنے سے کچھ لے کر کے ان کا بھاگے، لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو اس چیز کو وہ بچا بھی نہیں سکتے. اللہ نے مزید کہا ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. اسے کیا پتا چلا کہ شرک جو کرتا ہے انسان وہ انتہائی گھٹیا عمل ہے، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر کے جس بابا کو پکار رہا ہے وہ بابا تو اس کی بات سن بھی نہیں رہا ہے. اللہ کو چھوڑ کر کے جس بت کے سامنے وہ کھڑا ہو کر کے مانگ رہا ہے وہ بت تو کچھ سن بھی نہیں سکتا ہے. مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، اگر اس کے سامنے کوئی چڑھا ہوا ہے اور اس میں سے مکھی کچھ لے کر کے بھاگے، وہ بت اور وہ مزار کا جو بابا پڑا ہوا ہے وہ اس کو بھی نہیں بچا سکتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ مانگنے والا بھی کمزور
اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عظیم الشان ہے، جس کے مقام مرتبے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، جس کی عظمت اور جلال بے مثل ہے، اس رب کے سامنے ایسے کمزور چیزوں کے سامنے، اس رب کے مقابلے میں ایسے کمزور چیزوں کے سامنے جو لوگ جھکتے ہیں، یہ کتنی گھٹیا بات ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آگے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری۔ یہ جو لوگ ہیں اس میں سارے مشرکین آتے ہیں، چاہے وہ مسلمان کہلانے والے مشرکین ہو، چاہے وہ نان مسلم مشرکین ہو، سب کے سب اس میں آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر و منزلت کو پہچاننا چاہیے تھا۔ ان لوگوں نے اللہ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننا چاہیے تھا۔ اصل میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ جو ہے وہ پورے کائنات کو اپنے احاطے میں لی ہوا ہے۔ اگر ایک انسان ٹھنڈے دل سے ہر چیز سے اپنے دماغ اور ذہن کو ہٹا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننا شروع کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرنا شروع کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عظمت والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عظیم ہے، اور اس عظیم ہستی کے مقابلے میں یہ بے حیثیت جو ان کے معبود ہیں کبھی بھی ان کو اللہ کے ساتھ اللہ کے اختیار میں شریک کرنے کی وہ بیوقوفی نہ کرے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو تو کوئی بیان نہیں کر سکتا، میں بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اگر آپ قرآن کریم کی آیات کو دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے یہیں پر کہ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ قوی بھی ہے اور ہر ایک چیز پر غالب ہے، اللہ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں بے شمار باتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی عظمت کو بیان کیا ہے، لیکن ہم یہاں پر یہ جو کائنات ہے ہمارے سامنے اللہ کی جو کائنات ہمارے سامنے ہے، جو گلیکسی ہے، ہم وہاں سے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے ہم لوگ جو اس روئے زمین پر ہے، جس کو ارتھ کہا جاتا ہے، ہندی میں پرتھوی کہا جاتا ہے اور اردو میں زمین کہتے ہیں، یہ زمین، سورج ہے، سورج ہمارے سامنے دکھ رہا ہے، ہر دن نکلتا ہے۔ یہ جو سورج ہے، سورج کے ارد گرد موجودہ تحقیقات کے مطابق 9 سیارے ہیں۔ 9 سیارے، کتنے سیارے ہیں؟ 9 سیارے ہیں۔ ان 9 سیاروں میں تیسرے نمبر پر جو سیارہ ہے وہ ہمارا زمین ہے، اور سورج سے جو زمین کی دوری ہے، سورج سے جو زمین کی دوری ہے وہ تقریباً 9 کروڑ 3 لاکھ کا فاصلہ ہے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ 9 کروڑ 3 لاکھ میل کا فاصلہ ہے۔ 9 کروڑ 3 لاکھ میل کا فاصلہ ہے۔ یہ جو سرزمین ہے اور جو سورج ہے، اس کے درمیان 9 کروڑ 3 لاکھ کا فاصلہ ہے، 3 لاکھ میل، 9 کروڑ 3 لاکھ میل۔ اور یہ جو 9 سیارے ہیں سورج کے ارد گرد، اس میں سب سے آخری جو سیارہ ہے اس کو کہتے ہیں پلوٹو۔ پڑھے ہوگے جن لوگوں نے بھی جیوگرافی وغیرہ پڑھا ہوگا، ان لوگوں نے پڑھا ہوگا، سائنس وغیرہ میں یہ سب چیز کا ذکر ہے۔ سب سے آخری سیارہ جو ہے وہ پلوٹو ہے، اور اس کی جو دوری سورج سے ہے وہ 13 ارب 68 لاکھ میل دور۔ آپ سوچ لیجئے، سورج ہے، سورج کے گرد 9 سیارے ہیں، جس میں تیسرے نمبر پر ہمارا زمین ہے، اور زمین سے جو سورج کی جو دوری اور ڈسٹینشن ہے وہ 9 کروڑ 3 لاکھ میل سورج سے زمین کی دوری۔ اور اسی 9 سیاروں میں جو سب سے آخری سیارہ ہے پلوٹو، اس کی جو دوری ہے وہ 13 ارب 68 لاکھ میل دور۔ سوچئے کہ کتنی بڑی گیلیکسی ہے۔ سامعین کرام، محققین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ جو ہمارا ایک سورج جو دکھتا ہے، یہ سورج اصل میں ستارہ یا ثابت ہے، اور پورے گیلیکسی کے اندر اس طرح کے ہزاروں سورج موجود ہیں۔ صرف ایک سورج نہیں ہے بلکہ ہزاروں سورج موجود ہے، اور ہماری زمین سے تقریباً 14 کھرب میل دور 14 کھرب میل دور ایک ستارہ ہے جس کا نام بتایا گیا ہے الفا قنطورس۔ 14 کھرب میل دور ہے، جو زمین سے اور سورج سے، ہماری زمین سے جو ہے 14 کھرب میل دور ہے، وہ بالکل ایک چمکتے ہوئے نقطے کی طرح دکھتا ہے۔
اور پورے گیلیکسی کے اندر اس طرح کے ہزاروں سورج ہیں جو سورج ہمارے اس زمین کے سورج سے بہت بڑے ہیں. اس کے علاوہ حالانکہ اس کی اور ڈیٹیل ہے لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. یہ جو ہماری زمین ہے یہ سورج کے گرد گھومتی ہے. ابھی ایک چیز ایسے ہے سینٹر میں, اس کے گرد کوئی چیز گھوم رہا ہے. سورج کے گرد جو ہے ہماری زمین اور دوسرے سیارے بھی گھوم رہے ہیں. تو سورج کے گرد جو ہماری زمین گھوم رہی ہے اس کی جو رفتار ہے وہ 66,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار پر آور. 66,600 میل پر آور. سوچئے, میل سمجھتے ہیں نا, کلومیٹر نہیں. کلومیٹر کا جو ترپل ہوتا ہے میل, 66,600 میل پر آور کی رفتار سے جو ہماری زمین ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے. اور ہماری زمین کے ساتھ ساتھ جو باقی 9 سیارے ہیں وہ بھی اسی رفتار سے گھوم رہے ہیں, کم و بیش اسی رفتار سے گھوم رہے ہیں. سارا نچ رہا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو اتنے مضبوط سسٹم میں باندھ کر کے رکھا ہے کہ نہ کوئی ایک دوسرے سے ٹکرا سکتا ہے, نہ کوئی اپنے ٹریک سے ہٹ سکتا ہے, اور نہ ہی کسی کے رفتار میں کمی ہو سکتی ہے. سوچیے کہ یہ جو چھوٹی سی مثال ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے. اب جو ہمارا رب اتنا عظیم ہے, اتنا عظمت والا ہے, اتنا مقام و مرتبے والا ہے, اب اس کے تصرف میں, اس کے اختیار میں ایسے بے حیثیت جس کی کوئی حیثیت نہیں, ایسے لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کوئی کمپیریزن ہے؟ کوئی کمپیئر نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود انسان کیا کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ جتنا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں غور کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو ڈھونڈنے اور تلاشنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرے گا, اس کے دل میں اللہ کی عظمت بڑھے گی اور وہ شرک سے دور ہوتا چلا جائے گا. اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ ما قدر اللہ حق قدری, ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر و منزلت کو اس طرح سے نہیں پہچانا جیسا پہچاننا چاہیے تھا. مطلب یہ ہے کہ غور کرنا ہے کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے, اس کے لیے قرآن کی آیتوں میں غور کرنا ہے, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں غور کرنا ہے, اس کائنات کو چلانے کا جو رب کا سسٹم ہے اس میں غور کرنا ہے. جتنا انسان غور کرے گا اللہ کی عظمت کو پہچانتا جائے گا اور شرک سے دور ہوتا چلا جائے گا. اس لیے اللہ نے آگے کہا ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا طاقتور ہے اور تمام چیزوں پر غالب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی نہیں, اللہ ہر چیز کے اوپر غالب ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.